سورۃ البقرہ آیت نمبر 62۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ، ہادو جو یہودی ہوئے، والنصارى اور جو نصارہ ہوئے، والصابئین اور بے دین ہوئے، من آمن باللہ ان میں سے جو بھی آمن ایمان لایا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور نیک اعمال کیے، فلہم تو ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف اور نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہی ہوں گے۔ تو دوبارہ ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی بنے اور نصارہ اور صابی، جو بھی، من آمن باللہ والیوم الآخر جو بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا، وعمل صالحا اور نیک عمل کرے گا، فلہم اجرہم عند ربہم تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو اس آیت سے پہلے والی جو آیت ہے نا، وہ بنی اسرائیل کے انعامات پر اور ان کے مقابلے میں ان کے بد اعمالیوں کا تذکرہ ہے۔ یہ آیت درمیان میں خاص مناسبت کی بنا پر آئی ہے، وہ یہ کہ جب بات ان پر ذلت اور مسکنت مسلط ہونے اور ان کے غضب کا نشانہ بننے تک پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عادت کے مطابق ان کے لیے اپنی رحمت کا تذکرہ بھی کیا کہ آپ کو عذابات جو ملنے ہیں یا ملے ہیں تو وہ ایک سائیڈ پر، لیکن اللہ کی رحمت بھی ہے۔ اس کا مطلب یہی نہیں ہے کہ صرف اللہ رب العزت صرف عذاب ہی دیتے ہیں، بلکہ اس کی رحمت کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے۔ تو اللہ کی رحمت کسی خاص نسل کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، شرط صرف ایمان ہے اور عمل صالح ہے۔ تو جو میں نے آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے، تو بعض لوگوں نے نا اس سے غلط معنی ثابت کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اب بھی اگر عیسائی، یہودی اور صابی اپنے مذہب پر رہ کر نیک عمل کرے تو مسلمانوں کی طرح ان کی بھی نجات ہو جائے گی، تو یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور یہودی ہوئے، نصارہ ہوئے اور بے دین ہوئے، ان میں سے جو بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان، اس کا مطلب یہ ہے کہ تورات انجیل میں بنی اسرائیل کو صاف الفاظ میں رسول اللہ پر ایمان لانے کا حکم موجود ہے۔ تو آقا کی شریعت سے پہلے جو یہودیت پر صحیح مان لاتے رہے، یعنی کہ جتنے نبی پہلے آئے ہیں ان کو ماننے والے، وہ اللہ سے ڈرنے والے، آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے، تو ان کے اسلام کو قبول کیا جائے گا۔ لیکن رہا نبی کی نبوت کے بعد کا مسئلہ، تو اس قرآن مجید کی اس آیت سے یہ نہیں مسئلہ ثابت کیا جا سکتا کہ اب بھی ان کے لیے کوئی مہلت ہوگی، بلکہ دوسرے مقام پر اللہ نے یہ کہہ دیا ہے صاف الفاظ میں، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اور سورۃ آل عمران آیت نمبر 75 ہے کہ جو اسلام کے علاوہ دوسرا دین تلاش کرے گا تو اسے ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا۔ تو اس آیت میں واضح یہ بات موجود ہے کہ نبی کی شریعت کے بعد اب کوئی یہودی یا عیسائی ہوگا تو اس کی یہودیت اور عیسائیت، چاہے وہ کہے کہ میں آخرت پر ایمان رکھتا ہوں، یہ قبول نہیں ہوگی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ مسلم کی حدیث نمبر 153 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ لا یسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ثم یموت ولم یؤمن بالذی ارسلت به الا کان من اصحاب النار۔ تو والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا یسمع بی نہیں سنتا کوئی بھی میرے بارے میں، احد کوئی ایک، من هذه الامہ اس امت میں، یہودی ولا نصرانی یہودی ہو یا عیسائی ہو، ثم یموت پھر وہ مر جائے،
ولم یؤمن بالذی ارسلت بہ، لیکن وہ ایمان نہیں لایا اس چیز کے ساتھ جو میں بھیجا گیا ہوں، الا کان من اصحاب النار، تو وہ جہنم والے لوگوں میں سے ہو جائے گا۔ تو اب السابئین کا لفظ، یہ سابیون کی جمع ہے، اس کا مادہ صاد با حمزہ ہے، جو شخص ایک دین سے دوسرے دین کی طرف نکل جائے۔ گویا یہ سابا ناب البعیر سے ہے، جس کا معنی اونٹ کی کچلی نکل آئی۔ ایک رات میں السابین ہے، تو وہ اسی السابین میں حمزہ کی تخفیف سے ہے، اور بعد نے کہا بلکہ وہ سابا یسبو سے ہے، جس کا معنی مائل ہونا ہے، یعنی کہ وہ ایک دین سے دوسرے دین کی طرف مائل ہوئے۔ یہی تعریف علامہ راغب اصفہانی نے المفردات میں کی ہے۔ تو یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہے، جو شخص مسلمان ہوتا ہے، کفار قریش اسے سابی کہتے تھے، تو معلوم ہوا یہود و نصارہ کی طرح یہ لوگ بھی آسمانی دین پر تھے، اس لیے اس آیت میں ان کے ساتھ ان کا تذکرہ ہوا ہے۔ تو آگے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، وَإِذْ، اور جب، میثاقکم، تم سے پختہ وعدہ، ورفعنا، اور ہم نے بلند کیا، فوقکم، تمہارے اوپر، الطور، طور پہاڑ کو، خذو، تو کہا کہ تم پکڑو، ما آتیناکم، وہ چیز جو ہم نے تم کو دی ہے، بقوت، قوت کے ساتھ، واذکروا، اور تم یاد رکھو، ما فیہ، جو اس میں لکھا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اللہ بلند کیا تمہارے اوپر طور پہاڑ کو۔ تو یہ بات قابل ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات پر عمل کرنے کا عہد لیتے ہوئے ایک ہیبت ناک منظر پیدا فرما دیا۔ زلزلے کے ساتھ پہاڑ اکھڑ کر ان پر جھک گیا، اور صاحبین کی طرح ان پر سایہ